باب نمبر 49 اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور حقدار ہونے کا دعویٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 50۔ مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ھذا بعملی وانا محقوق بہ، یہ میری کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یرید من عندی، اس کی مراد یہ ہے کہ میری ذاتی کارکردگی کا صلہ ہے۔ نیز ارشاد ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ اس کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی یہ کمائی کے راستوں سے متعلق میرے علم کا نتیجہ ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں علی علم من اللہ انی لہ اہل، یعنی اللہ کو علم ہے کہ میں اس کا اہل ہوں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کے قول کا معنی ہے اوتیتہ علی شرف، یہ مجھے میری برتری اور بلند مقام کے سبب ملا ہے۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ اس بات کا بیان کی تکلیف اور مشقت کے بعد حاصل ہونے والی نعمتوں کی بابت انسان کے اس کے حقدار ہونے کا گمان کمال توحید کے منافی ہے۔ وَلَئِن، یہ لام قسم ہے، اذقناہ یعنی ہم اسے عطا کر دے، رحمہ مالداری صحت و تندرستی، ضراء مشقت اور آزمائش، قائمہ یعنی قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي یعنی اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہو جائے اور میں اپنے رب کی جانب لوٹا دیا جاؤں، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى یعنی مجھے آخرت میں اللہ کے یہاں اچھی حالت یعنی عزت و تکریم حاصل ہوگی، کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ اسے جو دنیاوی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ ان کا مستحق تھا، اس میں اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی ہم کافروں کو ضرور خبر دیں گے، بِمَا عَمِلُوا یعنی ان کے کرتوتوں کی حقیقت کے بارے میں برعکس اس کے جو انہوں نے حسن انجام کا خیال کر رکھا ہے۔ غلیظ یعنی سخت۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ انسان تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ سے گریہوزاری کرتا ہے، اسے رجوع کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، مگر آسانی اور کشادگی کی حالت میں اس کی حالت بدل جاتی ہے، چنانچہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتا ہے اور اس کی شکر گزاری سے اعراض کرتا ہے، کیونکہ اس کا گمان ہوتا ہے کہ یہ نعمت اسے اپنی محنت، کمائی اور قوت و تصرف کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ قیامت قائم ہونے اور دنیا فنا ہونے کی بھی نفی کر دیتا ہے اور کہتا ہے اگر مان بھی لیں کہ قیامت قائم ہوگی تو یہ اچھی حالت بدستور جاری رہے گی کیونکہ میں اس کا مستحق ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اسے اور اس جیسے دیگر کافروں کو ان کے گندے کرتوتوں سے ضرور آگاہ فرمائے گا اور انہیں اس کی سخت سزا دے گا۔
آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی نعمت کا شکریہ اور اس کی تنہا اسی کی جانب سے ہونے کا اعتراف واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عجب و تعلی اور قوت و تصرف پر اترانا حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قیامت قائم ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا واجب ہے۔ پوائنٹ ففتھ، نعمت الہی کی ناشکری کرنے والے کی وعید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، برس کا مریض، کوڑھی اور نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، لہٰذا ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، خوبصورت جلد، نیز یہ کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد دے دی گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی حدیث اسحاق کو شک ہوا ہے، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی۔ فرشتے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا فرمائی، اللہ تمہیں اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں اس سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اس کے بعد اونٹنی اور گائے کے مالکان نے ان کی پیدائش اور بچوں کی نگرانی کی اور بکری والے نے بکری کے بچوں کی دیکھ ریکھ کی۔ چنانچہ برس کے مریض کے پاس ایک وادی بھر اونٹ ہو گئے، کوڑھی کے پاس ایک وادی بھر گائے ہو گئی اور نابینا کے پاس وادی بھر بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت اور حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا سامان معاش ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آج میں اللہ کی مدد اور پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور فراواں مال عطا کیا ہے، اس کے واسطے آپ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے کہا، میرے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں، لہٰذا میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا، لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم برس کے مریض نہ تھے؟ تو لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور تم محتاج بھی تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال عطا کیا۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے باپ دادوں سے وراثت میں ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تم اس بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت اور حالت میں آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو برس کے مریض سے کہی تھی، تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے والے نے دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ نابینا کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت اور حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، میرا سامان معاش ختم ہو گیا ہے،
اس لیے آج میں اللہ کی مدد اور پھر تمہارے تعاون کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی ہے، میں اس کے واسطے آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس شخص نے کہا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، لہٰذا ان بکریوں میں سے جو چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، اللہ واسطے تم جو بھی لے لو گے میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا۔ تو فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، دراصل تمہیں آزمایا جا رہا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابرس برس کی مریض کو کہتے ہیں۔ برس سفیدی ہوتی ہے جو مزاج کے فساد کے سبب جسم کے ظاہری حصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ واقرع کوڑ کے مریض کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے جو بچوں کے سروں میں لاحق ہوتی ہے، جس سے پورے بال یا کچھ بال جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح قرع کا استعمال گنجے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ وأعمى جس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، نابینا۔ ان یبتلیہم یعنی انہیں اپنی نعمت دے کر آزمائے۔ قدرنی الناس بہ ذال پر زیر کے ساتھ یعنی جس کے سبب لوگ میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اور مجھے گھناؤنا شمار کرتے ہیں۔ شک کا اسحاق، یہ راوی حدیث اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ ہے۔ اشرا عین پر پیش اور شین پر زبر اور مد کے ساتھ۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 مہینے یا 8 مہینے کی حاملہ ہو۔ والدن یعنی بچے والی یا جو زیادہ بچے جننے سے معروف ہو۔ فانتج یعنی اونٹنی اور گائے کے مالکان نے ان کی پیدائش کی نگرانی کی۔ وولد لام پر تشدید کے ساتھ یعنی بکر والے نے بکری کی پیدائش کی نگرانی کی۔ فکان لہذا وادن یعنی ان میں سے ہر ایک کے پاس وادی بھر اونٹ، گائے اور بکریاں ہو گئے۔ انقطعت بی الحبال یعنی اسباب معاش ختم ہو گیا۔ اتبلغ بہ یعنی میں اس کے ذریعے اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ سکوں۔ کابراً عن کابر یعنی میں نے یہ مال اپنے بڑے سے وارث میں پایا ہے جس نے اپنے بڑے مقام و مرتبہ والے سے وراثت میں پایا ہے۔ صیرک اللہ الی ما کنت یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے یعنی تمہاری بیماری اور عیب دوبارہ لوٹ آئے۔ لا اجحدک یعنی تم میرے مال میں سے جو بھی لوگے میں اسے لوٹا کر تم پر نگرانی کا باعث نہیں بنوں گا۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں لوگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں جن میں سے ہر ایک جسمانی بیماری، عیب اور مالی فقر و محتاجگی میں مبتلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، لہٰذا جن بیماریوں میں وہ مبتلا تھے انہیں ختم کر دیا اور انہیں خوب مال سے نوازا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس اس کی پہلی حالت یعنی برس کی بیماری، کوڑ پن، اندھے پن اور فقر و محتاجگی کی حالت میں ایک فرشتے کو ان سے تھوڑی سی مدد مانگنے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں ان لوگوں کے راز فاش ہوئے اور ان کی حقیقتیں بے نقاب ہوئی۔ صرف ان میں سے نابینا شخص نے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا اور اسے منعم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور اس میں اللہ کا واجب حق ادا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی کا مستحق ٹھہرا۔ بقیہ دونوں نے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کے فضل کا انکار کیا، جس کے سبب اللہ کی ناراضگی کے سزاوار قرار پائے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والوں کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مال میں اللہ کی نعمت کی شکر گزاری اور اس میں اللہ کا حق ادا کرنا واجب ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، نعمت کی ناشکری اور مال میں اللہ کا حق نہ دینا حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، پچھلی امتوں کے احوال ذکر کرنا جائز ہے تاکہ سننے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، باللہ ثم بک، اللہ کی مدد پھر تمہارے تعاون سے کہنا مشروع ہے کیونکہ اس قسم کے تعبیر۔ باب نمبر 50، اولاد کی نعمت پر اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 190۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کی عبدیت بندگی کی نسبت کا ہر نام حرام ہے، جیسے عبد، عمر، عبد الکعبہ اور اس کے مشابہ دیگر نام سوائے عبد المطلب کے، کیونکہ اس کا معنی مطلب کا غلام ہے، اللہ کے بندہ کے معنی میں مطلب کا بندہ نہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے صحبت فرمائی تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، میں وہی ہوں جس نے تم دونوں کو جنت سے نکالا ہے، تمہیں ضرور میری اطاعت کرنی ہوگی ورنہ میں اس کے سر پر 12 سینگیں کی 2 سینگیں بنا دوں گا، جس کے سبب یہ بچہ تمہارے پیٹ سے نکلے تو اسے پھاڑ دے گا، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ وہ ان دونوں کو ڈرا رہا تھا، لہٰذا اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا، مگر آدم و حوا علیہ السلام نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا بچہ مردہ پیدا ہوا۔ پھر حوا علیہ السلام دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان دوبارہ آیا اور ان سے وہی بات کہی، مگر دونوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا بچہ پھر مردہ پیدا ہوا۔ پھر حوا علیہ السلام تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور دونوں سے وہی باتیں کہی، اس مرتبہ ان دونوں کے دل میں بچے کی سلامتی کی محبت غالب آ گئی، لہٰذا انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ فرمان باری، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے کی یہی تفسیر ہے۔ اسے امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ حاشیہ، اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نیز تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر من سنن سعید بن منصور، یہ اثر ضعیف ہے، محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس سند کا دارمدار خصیف بن عبد الرحمن نامی راوی پر ہے جو ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ مزید کئی وجوہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ بات اہل کتاب سے ماخوذ ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جیسے کہ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے، اور یہ آثار واللہ عالم بظاہر اہل کتاب کے آثار لگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اہل کتاب بیان کرے تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، صحیح البخاری۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ واقعہ آدم و حوا علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی ذریت کے مشرکین ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا، فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر ان کے بعد کے والدین کی تمہید کے طور پر فرمایا ہے، نہ کہ واقعہ آدم و حوا علیہ السلام کا ہے، دیکھیے تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ اسی طرح یہ اثر حسن بصری کے واسطے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث متن وجوہ سے معلول ہے،
اول اس میں عمر بن ابراہیم بصری نامی راوی ضعیف ہے، دوم یہ کہ یہ روایت خود سمرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع کے بجائے موقوف مروی ہے، سوم یہ کہ خود حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس کے ایک بار خلاف فرمائی ہے، لہٰذا اگر یہ تفسیر ان کے پاس سمرہ سے مرفوعاً موجود ہوتی تو اس سے ہرگز عدول نہ فرماتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح اسانید کے ساتھ جو تفسیریں مروی ہیں وہ یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، یہ کسی ملت والوں میں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے آدم کی ذریت اور ان کے بعد ان میں شرک کرنے والے مراد ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، یہ یہود و نصارہ ہے، انہیں اللہ نے اولاد سے نوازا تو انہوں نے انہیں یہودی و نصرانی بنا دیا۔ دیکھیے تفسیر طبری۔ آگے فرماتے ہیں یہ حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح سندیں ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے اور یہ ایک نہایت عمدہ تفسیر ہے اور آیت کریمہ کا سب سے مناسب محمل ہے جس پر اسے محمول کیا جانا چاہیے۔ پھر بطور خلاصہ فرماتے ہیں رہے ہم تو اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ کے مذہب و موقع پر ہے، واللہ عالم۔ نیز یہ کہ اس سے مراد آدم و حوا علیہم السلام نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی ذریت کی مشرکین مراد ہے۔ اس روایت کو سمرہ سے مرفوعاً امام ترمذی، امام حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اسے علامہ البانی نے سلسلہ الضعیفہ میں اور مسند احمد کے محققین میں ضعیف قرار دیا ہے، اور نیز اس اثر کو شیخ صالح عثیمی نے الدر النضید اور ڈاکٹر عبدالرحمن عقل نے غایۃ المرید میں ضعیف قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ مترجم حاشیہ مکمل ہوا۔ اور تفسیر ابن ابو حاتم ہی میں قتادہ رحمہ اللہ سے بسند صحیح مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام نے اطاعت میں شریک بنایا تھا، اللہ کی عبادت میں نہیں۔ نیز تفسیر ابن ابو حاتم ہی میں مجاہد رحمہ اللہ سے فرمان باری لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی، کی تفسیر میں بسند صحیح مروی ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ نیز حسن بصری اور سعید رحمہم اللہ وغیرہ سے اس کا معنی ذکر فرمایا ہے۔ فیما آتاہما، یعنی جو اللہ نے ان دونوں کو اولاد دی بائے طور کہ اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا، جبکہ کوئی اللہ کے علاوہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ فتعالی اللہ، یعنی منزہ اور پاک ہے، اما یشرکون، یعنی جو اہل مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ شخص کا ذکر کرنے سے جنس کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اتفقوا، شاید اس سے اجماع بیان کرنا مقصود ہے، علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، کیونکہ یہ ربوبیت اور الوہیت میں شرک ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں۔ حاشیہ عبد المطلب، یعنی عبد المطلب نام رکھنے کی حرمت پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ یہ نام اصل میں غلامی کی عبدیت ہے، بندگی کی نہیں، یا اس لیے کہ یہ آدمی جس نام سے معروف ہے اس کی اطلاع دینے کی قبل سے ہے، نام رکھنے کی قبل سے نہیں۔ تغشہ کا معنی ڈانپنا ہے، یہاں صحبت و مباشرت سے کنایہ ہے۔ ایل، حمزہ پر زبر اور یا پر زیر اور تشدید کے ساتھ مذکر 12 سینگا۔ سمیاہ عبد الحارث، اس کا نام عبدالحارث رکھو، چونکہ ابلیس کا نام الحارث تھا، اس لیے اس نے یہ نام رکھوانا چاہا تاکہ اللہ کے ساتھ شرک کی صورت حاصل ہو جائے۔ ادرکہما حب الولد، یعنی بچے کی سلامتی کی محبت اور یہ آزمائش تھی۔ اشفقا، یعنی دونوں کو خوف و اندیشہ ہوا۔ اللہ یکون انسانن، یعنی انسان کے بجائے کوئی چوپایا نہ ہو جائے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی، اللہ تعالیٰ آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب اللہ نے ان دونوں کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جیسے چاہیے تھا ویسا ہی صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا
تو ان دونوں نے اپنے وعدے کے مطابق اس نعمت پر ویسا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے اللہ کو پسند تھا، بلکہ دونوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور اسے غیر اللہ کا بندہ بنا دیا۔ حالانکہ صحیح معنوں میں شکر گزاری یہ ہے کہ نام کو اللہ ہی کی بندگی کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس طرح ان دونوں کی جانب سے نام رکھنے میں شرک ہوا، عبادت میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو عمومی طور پر نام رکھنے اور عبادت و بندگی دونوں میں شرک سے منزہ اور پاک قرار دیا۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کی عبادت بندگی کی نسبت کا ہر نام حرام ہے، جیسے عبد الحسین، عبد الرسول اور عبد الکعبہ وغیرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، محض نام رکھنے ہی میں شرک واقع ہو جاتا ہے، خواہ اس کی حقیقت مقصود نہ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کا بندے کو صحیح سالم اولاد سے نوازنا ان نعمتوں میں سے ہے جو شکر گزاری کے مستحق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کی اولاد کی نعمت سے نوازنے کے شکریہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا نام اللہ کی عبادت کی۔ باب نمبر 51، اللہ کے اسماء حسنہ اور اس میں الہاد کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ فرمان باری یلحدون فی اسمائہ اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ میں یلحدون کا معنی یشرکون ہے، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ مشرکین مکہ نے لات کا نام الہ سے اور عزیٰ کا نام عزیز سے لے کر رکھا ہے۔ اسی طرح اعمش رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ اللہ کے ناموں میں ایسے نام داخل کریں گے جو ان میں نہیں ہیں۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے اللہ کی طرف مردوں کا وسیلہ پکڑنے والوں کی تردید فرمائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی طرف اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کا وسیلہ پکڑنا مشروع ہے۔ اعمش، یہ فقیہ سلیمان بن مہران کوفی رحمہ اللہ ہے، سکہ حافظ اور دین کی بابت حد درجہ احتیاط کرنے والے ہیں، سن 147 ہجری میں وفات پائے۔ الاسماء الحسنى یعنی وہ نام جو بے انتہا حسین اور پیارے ہیں، چنانچہ ناموں میں ان سے اچھے اور مکمل نام کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اور نام ان کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا یعنی ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اور انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ یعنی انہیں چھوڑ دو اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرو۔ یلحدون الحاد کا معنی مائل کرنا ہے، یعنی وہ ان ناموں کو درست معنی سے ہٹا دیتے ہیں، بائیں طور کے یا تو ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کی معانی کا انکار کرتے ہیں اور یہ نام بعض مخلوقات کو دیتے ہیں۔ یلحدون فی اسمائہ یعنی اللہ کے ناموں میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، جیسے بت کو الہ یعنی معبود کا نام دیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ الحاد کرنے والوں کے لیے سخت وعید اور انہیں عذاب کی دھمکی ہے۔ سمّلات الی آخری یہ اللہ کے ناموں میں الحاد کی وضاحت ہے کہ مشرکین نے اللہ کے ناموں سے اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے نام نکالیے۔
یدخلون فیہا ما لیس منہا، یعنی اللہ کے ناموں میں ایسے نام شامل کریں گے جن سے اللہ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو موسوم کیا ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ اس کے ایسے نام ہیں جو حسن و کمال میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ نیز اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس سے ان ناموں کے ذریعے دعا کرے اور ان کا وسیلہ قائم کرے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جو ان عظیم ناموں کو غیر محفوظ و نامناسب رخ کی طرف موڑتے اور مائل کرتے ہیں، اور مختلف گمراہ انحرافات کے ذریعے ان ناموں کو حق سے مائل کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ ایسے لوگ یقیناً بہت جلد اپنا سنگین جزا و بدلہ پائیں گے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کو اس کے جلال و عظمت کے شایان شان ثابت کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے اسماء نہایت اچھے اور خوبصورت ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنے اور اس کی جانب وسیلہ پکڑنے کا حکم۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کے ناموں کی نفی کر کے یا ان کی تعویل کر کے یا انہیں بعض مخلوقات کے لیے استعمال کر کے ان میں الحاد کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ ففتھ، جاہلوں اور الحاد کرنے والوں سے اعراض کرنے اور انہیں اعتبار سے گرا دینے کا حکم۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کرنے والوں کے لیے سخت وعید۔ باب نمبر 52، باب لا یقال السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو کہنے کی ممانعت کا بیان۔ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ میں ہوتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے بندوں کی جانب سے اللہ پر سلامتی ہو، فلاں اور فلاں پر بھی سلامتی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی السلام سراپا سلامتی والا ہے۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ چونکہ کسی شخص کو سلام کرنے کا معنی اس کے لیے شرور و آفات سے سلامتی کی دعا کرنا ہے، اس لیے اللہ پر سلامتی ہو کہنا ممنوع ٹھہرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی غنی بے نیاز اور ہر قسم کے عیب و نقص سے سلامت اور پاک ہے، لہٰذا اس سے دعا کی جائے گی، اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، اس سے مانگا جائے گا، اس کے لیے نہیں مانگا جائے گا۔ چنانچہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کو حاجت و ضرورت اور نقص سے پاک کرنے اور اسے بے نیازی اور کمال کی خوبیوں سے متصف کرنے کا وجوب ہے۔ قلنا السلام علی اللہ، یعنی آخری تشہد میں کہتے تھے، جیسا کہ حدیث کے بعض الفاظ میں ہے، لا تقولوا السلام علی اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کو سلامتی کی دعا دینے کی ممانعت ہے۔ فإن اللہ هو السلام، یہ منع کرنے کی علت ہے کہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے سلامتی کی دعا دی جائے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اللہ تعالیٰ کو سلام کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا، نیز انہیں بتلایا کہ یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی السلام ہے اور اسی کی جانب سے سلامتی ہے، بنابر یہ اسے سزاوار نہیں کہ اسے سلامتی کی دعا دی جائے، بلکہ وہ خود ہی اپنے بندوں کو سلامتی عطا کرتا ہے اور انہیں آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو کہنے کی ممانعت ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو کہنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بے علم کو سکھانا اور تعلیم دینا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، حکم کی علت سے جوڑنا، یعنی حکم بیان کرنے کی وجہ بتلانا چاہیے۔ باب نمبر 53، باب قول اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے کہنے کی ممانعت۔
صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دعا میں یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے وثوق سے سوال کرے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی خواہش کرے، مانگنے میں الہا وزاری کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز عطا کرنا بڑی بات نہیں۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت، چونکہ اللہم اغفر لی ان شئتا، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، کہنا رغبت و چاہت کی کمزوری، مطلوبہ چیز کے سلسلے میں قلت اہتمام، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ شعور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسے کرنے پر کوئی چیز کبھی اسے مجبور کر سکتی ہے، اور ان دونوں مشکلات میں توحید کی ضد اور اس کی مخالفت ہے، اسی لیے کتاب التوحید میں یہ باب قائم کرنا مناسب قرار پایا۔ باب قول اللہم، یعنی ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ لیعزم المسئلہ، یعنی پختگی اور پوری اعتماد کے ساتھ اپنا سوال کرے اور سچ مچ اپنی چاہت پیش کرے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ لا مکرہ لہ، یعنی دعا یا کوئی اور اسے کوئی کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، یعنی حاجت کا مطالبہ کرنے میں الہا وزاری کرے۔ لا يتعاظمہ شیء اعطاہ، یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز دینا بڑی یا مشکل نہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت و رحمت کی دعا کو مشیت و چاہت پر معلق کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور معلق کیے بغیر عزم سے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کو مشیت پر معلق کرنے سے یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی کسی حاجت و ضرورت سے گرانی ہوتی ہے یا اسے پورا کرنے میں کوئی مجبوری لاحق ہوتی ہے، جبکہ یہ حق کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، لائق حمد و ثنا اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ اسی طرح ایسا کرنے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگنے میں بے رغبت ہے اور اپنے رب سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اللہ سے بخشش مانگنے کو اس کی مشیت پر معلق کرنے کی ممانعت اور اس کی علت کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ سے مطلوبہ حاجت مانگنے کو اس کی مشیت پر معلق کرنے کی ممانعت اور اللہ سے کسی قید کے بغیر مطلق سوال کرنے کا حکم۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نازیبا چیزوں سے پاک کرنا، اس کے فضل و کرم اور نوازش کی کشادگی، اس کا کمال بے نیازی اور اس کا جود و کرم